The topic of today's discussion is a continuation of our previous topic جو کہ ہم تھیوریٹیکل فریم ورک کے اوپر ڈسکس کر رہے تھے. اس کے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا 6 تھیوریٹیکل فریم ورک کے 6 فیچرز ہیں یا 6 کریکٹرسٹکس ہیں. ان میں سے 3 ہم ڈسکس کر چکے تھے. تو ریمیننگ 3 آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس ان ٹوڈیز کلاس. اور اس کے بعد جو ہے آئی ول کوٹ این ایگزامپل جس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ہم ان 6 کے 6 فیچرز کو یا ان 6 کے جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کو اپلائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا سگنیفیکنس ہے تھیوریٹیکل فریم ورک کی. سو موونگ جو چوتھا اس کا ہے کمپوننٹ آف اے تھیوریٹیکل فریم ورک, اٹ از دیٹ اٹ میکس این انوینٹری آف پروپوزیشنز. انوینٹری میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹوریج ہو سکتا ہے یا لسٹ ہو سکتا ہے یا جہاں پہ آپ چیز ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کو آپ انوینٹری کہہ سکتے ہیں. اچھا, اسٹیپولیشن آف لاجیکل ریلیشن شپ بٹوین اینی 2 ویریبلز مینز دا فارمولیشن آف اے پروپوزیشن. جب آپ کسی بھی لاجیکل ریلیشن شپ کو امانگ اینی 2 ویریبلس ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ پرپوز کرنے ہیں کہ اس کے اوپر ریسرچ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, پروپوزیشن کے اندر آپ صرف پرپوز کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز یا کوئی ریلیشن شپ جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے. آپ پازیٹیو نیگیٹو بات نہیں بتا رہے ہوتے, آپ صرف پرپوز کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان میں کوئی ریلیشن شپ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. If such relationships have been proposed between different variables, it will result in the formulation of a number of propositions. اگر جو ہے وہ ریلیشن شپ پرپوز کیے جائیں between different variables, it will result in the formulation of a number of propositions. تو اس سے جو ہے نمبر آف propositions جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں. آپ ڈفرینٹ آپ دیکھیں, کوئی بھی سینیریو آپ دیکھ لیں, آپ اگزامپل لے سکتے ہیں کسی بھی فیملی سائز کی, کلاس کی, مڈل کلاس کی. ٹھیک ہے, اور اس کی بیس کے اوپر آپ ڈفرینٹ چیزیں پرپوز کر سکتے ہیں کہ لوگ مڈل کلاس میں کیوں ہیں, ان کی سوشو اکنامک کنڈیشنز کیا ہیں. دیر کین بی اے نمبر آف اسٹیٹمنٹس. لیٹ اس کال سچ اے کلیکشن آف پروپوزیشن ایز این انوینٹری آف پروپوزیشنس. کہ آپ نے ڈفرینٹ انوینٹری یا ایک جگہ اس کو اسٹور کر لیا ہے یا ایک نمبر آف جو ہے وہ پروپوزیشنس بنائی ہیں, ان کو سائڈ لائن کر لیا, ان کو آپ یوٹیلائز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا ان کو ٹیسٹیفائی یا ان کو جو ہے مین ہائپوتھیسس بنانے کے اندر یوٹیلائز کرنے کا ارادہ آپ رکھتے ہیں. ایچ پروپوزیشن از بیکڈ بائی دا اسٹرانگ تھیوریٹیکل آرگومنٹیشن. ہر پروپوزیشن کا جو ہے ایک پیچھے ایک اسٹرانگ تھیوریٹیکل آرگومنٹیشن ہوتی ہیں, اسٹرانگ تھیوریٹیکل آرگومنٹس ہوتے ہیں جس کی بیس کے اوپر آپ وہ چیز پرپوز کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان کا ریلیشن شپ کو پرپوز کر رہے ہوتے ہیں. Point number 5 or the characteristic number or the feature number 5 is regarding that a good theoretical framework helps in arranging these propositions in a sequential order. کہ جو آپ نے propositions کی ایک انوینٹری سے بنائی ہے اس کو آپ سیکوینس کے اندر کس طرح سے جو ہے وہ رکھیں گے, یہ ایک اچھے theoretical framework. One proposition generates the next proposition which generates the next following proposition. مطلب ایک سیکوینشل آرڈر کے اندر آپ بتا دیں کہ یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ, اس کا ریلیشن شپ اے اور بی کا ہے تو بی اور سی کا بھی ہے. اس طرح کے آپ جو ہے وہ پروپوزیشنس کی ایک انوینٹری سے بنا کے اس کے بعد ان کو سیکوینشلی یا ان کا ایک سیکوینس بناتے ہیں کہ پہلے کون سا آئے گا اور بعد میں کون سا آئے گا. which in turn generates the next following proposition and so on. This is an axiomatic way of derivation of the propositions. Resultantly, it will provide us a sequentially arranged set of propositions which are interlinked and interlocked with each other. تو اس کو جو ہے آپ انٹرلنک بھی کرتے ہیں اور انٹرلاک بھی کرتے ہیں اور آپ کے پاس ایک سیکوینس بن جاتا ہے. اچھا جی, پھر جو ہے تھیری اف یو ریمبر از این انٹر ریلیٹڈ سیٹ آف پروپوزیشنز. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو تھیری جو ہے ایک فیکچوئل ڈیٹا یا ایک سیٹ آف پروپوزیشنز سے مل کے بنتی ہے. Therefore, the present interrelated set of propositions relevant to a particular problem is in fact a theoretical framework explaining the pathways of logical relationship between different variables. So یہ جو present interrelated set ہے propositions کا, it is relevant to a particular problem which in fact is a theoretical framework which explains the pathways of logical relationship between different variables. کہ ان کے درمیان میں کیا لاجیکل ریلیشن شپ ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ تھیوریٹیکل فریم ورک کی ضرورت ہوتی ہے. Point number 6 is regarding schematic diagram of the theoretical model be given. A schematic diagram of the theoretical framework should be given so that the reader can see and easily comprehend the theorized relationship. آپ ایک ڈائیگرام سی بنا سکتے ہیں, ایک طرف ایک ویریبل لکھیں, دوسری طرف دوسرا لکھیں, ان کے درمیان میں آپ جو ہے ایروز لگا کے جو ان کا ریلیشن شپ ہے وہ ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں. آیا وہ پازیٹیو ہے, آیا وہ نیگیٹو ہے, آپ کیا چیز پرپوز کریں, کس چیز کو آپ ہائپوتھائز کریں بیسڈ آن دیئر ریلیشن شپ, یہ بھی بہت زیادہ سگنیفیکینٹ ہے. اچھا جی, پھر یہ ہے کہ آپ
کہ ایگزامپل اب میں کوٹ کرتی ہوں جس کے اندر آپ فار ایگزامپل آپ نے ریسرچ کویشچن بنایا کہ وائی مڈل کلاس فیملیز ڈکلائن ان دیئر سائز. ٹھیک ہے کہ جو مڈل کلاس فیملیز ہیں ان کا سائز جو ہے وہ چھوٹا کیوں ہوتا. بائی فالوئنگ دا گائیڈ لائنس ڈسکسڈ ارلیئر لیٹ اس ڈیولپ اے تھیوریٹیکل فریم ورک. اب جو ہم نے پہلے گائیڈ لائنس ہم نے جو فیچرس پڑھے ہیں اس کی بیس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ان ویریبلس کے درمیان کا ریلیشن شپ پڑھ سکتے ہیں. نمبر 1 it provides you with an inventory of variables. Education level of the couple, age at marriage, working women, different آپ نے ویریبلس نکالی ہے کون سی چیزیں ویری کرتی ہیں. جب آپ مڈل کلاس فیملیز کی بات کر سکتے ہیں ان کا ایجوکیشن لیول ویری کرتا ہے, ان کے ایج کیا تھی وہ ویری کرتی ہے سوسائٹی کے اندر, ان کا جو ہے آیا ان کا جو پارٹنر ہے یا جو ویمن ہے وہ ورکنگ ہے یا نہیں ہے, وہ گھر پہ رہتی ہیں. پھر ریشنلزم ہے, ان کو لگتا ہے کہ اٹ از ویری لاجیکل ٹو ہیو لیس چلڈرن. دین ایکسپوجر ٹو میس میڈیا فار کمیونیکیشن, کہ میڈیا کے ساتھ ان کا کتنا ایکسپوجر ہے, کتنی کمیونیکیشن ان کی جو افیکٹ ہوتی ہے. دین دا ایکسیسیبلٹی ٹو ہیلتھ سروسز, ہو سکتا ہے وہ بچے افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں, بچے پیدا کرنا ہیز بیکم این ایکسپینسو بزنس ناؤ ڈیز. پھر جو ہے وہ practicing of family planning, whether they are planning their family, whether they want to plan a baby right after having another baby, وہ ان کا اپنا ڈسکریشن ہے, وہ ان کی اپنی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے ان کی اپنی مرضی ہے. aspirations about the education of the children, shift to nuclear families. اچھا پھر یہ کہ بہت زیادہ ایسے دفعہ بھی ہوتا ہے کہ middle class families are very much ambitious about giving best of best education to their children. تو اس وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ اگر کم بچے ہوں گے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے ان کے جو ایجوکیشن کے ایکسپینسز ہیں اس کو ڈیل کر سکیں گے, اس کو افورڈ کر سکیں گے. پھر یہ ہے کہ نیوکلیئر فیملیز, اب جہاں پہ دیکھیں پہلے جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہونی, دادی دادا یا کوئی پھپھو کوئی چچا کوئی نہ کوئی ایک ہیلپنگ ہینڈ آپ کو مل جاتا تھا بچے کے ساتھ. اب جو نیوکلیئر فیملیز ہیں جہاں پہ صرف پیرنٹس رہتے ہیں ساتھ بچے رہتے ہیں, وہاں پہ بچوں کو اگر ورکنگ ویمن ہو بچوں کو سنبھالنا ان کو بڑا کرنا اٹ بیکمز اے ریئلی ویری سم پرابلم. سو یہ جو ہے یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. نیوکلیئر فیملیز ہیں زیادہ تر مڈل کلاس میں, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے ان کا سائز ڈکلائن ہو رہا ہو یا سائز چھوٹا ہو. پھر ان کی موبلٹی اورینٹیشن کیا ہے, وہ کتنے موبائل ہیں, وہ کتنا ٹریول کرتے ہیں, ان کو کیا لگتا ہے کہ ٹریول کرنا. آپ دیکھیے کہ زیادہ تر جو مڈل فیملیز ہوتی ہیں, جو نیوکلیس فیملیز ہوتی ہیں, وہ لوگ ٹریول بھی بہت زیادہ کرتے ہیں, ایک شہر سے دوسرے شہر, دوسرے سے تیسرے شہر, بعض دفعہ جاب کی وجہ سے, بعض دفعہ ویسے شوق کی وجہ سے. تو یہ چیزیں جو ہے بہت امپورٹنٹ. اب دیکھیں سب سے پہلے ریسرچ کویشچن کی بیس کے اوپر جو پہلا فیچر تھا تھیوریٹیکل فریم ورک ڈیولپ کرنے کا, وہ یہ تھا, یا اس کا پہلا جو فنکشن تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو ایک ویریبلس کے درمیان کا ریلیشن شپ بتا دیتا ہے, کہ انوینٹری آف ویریبلس بتا دیتا ہے کہ یہ چیزیں ویری کرنی ہے سوسائٹی میں اور اس کی بیس کے اوپر ہمیں جو ہے ڈیولپ کرنا چاہیے. نمبر 2 اٹ اسپیسیفائی دا ڈائریکشن آف دا ریلیشن شپ. ہائر دا ایجوکیشن دا ہائر دا ایج ایٹ میرج. جتنے زیادہ لوگ پڑھے لکھے ہوں گے آبویسلی ان کی ایج جو ہے اتنی زیادہ ہوگی, شادی لیٹ ہوتی ہے. ہائر دا ایجوکیشن آف ویمن گریٹر دا چانسز آف دیئر بینگ کریئر وومن. اب جتنی زیادہ ایجوکیٹڈ خاتون ہوگی گھر تو نہیں بیٹھتی ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ ان کا کریئر ہو, جاب کرے وہ. ہائر دا ایجوکیشن مور دا ریشنلزم. ٹھیک ہے, تو یہ ریلیشن شپ بتا رہا ہے ڈفرینٹ ویریبلس کے درمیان میں, ایجوکیشن کا ریشنلزم کے ساتھ, ایجوکیشن کا ایج ایٹ میرج کے ساتھ, ایجوکیشن کا جو ہے وہ کریئر وومن ہونے کے ساتھ. سو پھر یہ ہے کہ ہائر دا ایجوکیشن مور دا ایکسیسیبلٹی ٹو ہیلتھ سروس. جتنے آپ پڑھ کے لکھیں آپ کے پاس ہیلتھ سروسز اویل کرنے کی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, آپ کی جاب اچھی ہے, آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں, آپ افورڈ کر سکتے ہیں اچھے سے اچھا ڈاکٹر. پھر یہ کہ ہائر دا ایجوکیشن دا مور دا پریکٹسنگ آف فیملی پلاننگ پریکٹسز. زیادہ جتنے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں وہ زیادہ فیملی کو پلان کرنا پسند کرتے ہیں. وہ مطلب پرانے ٹائمز میں ہوتا تھا کہ ہر سال جو ہے وہ پیرنٹس ایک بچہ پیدا کر رہے ہوتے تھے. اب لوگوں کے سوشو اکنامک کنڈیشنز آر ریئلی ہارڈ اینڈ دے ایکچولی ٹینڈ ٹو پلان دیئر فیملیز. ہائر دا ایجوکیشن آف دا پیرنٹس, ہائر دا ایسپریشن اباؤٹ دا ایجوکیشن. جتنے پیرنٹس خود ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں اتنا انہیں لگتا ہے کہ ان کے بچوں کو بھی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے, اس وجہ سے بھی فیملی سائز چھوٹا ہو سکتا ہے. ہائر دا ایجوکیشن آف دا کپل گریٹر دا چانسز آف شفٹنگ ٹو نیوکلیئر فیملیز. اب جتنے زیادہ جو ہے وہ لوگ ایجوکیٹڈ ہوں گے ان کے پاس جوائنٹ فیملی سسٹم کے ڈرامہ کا ٹائم نہیں ہوتا. جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جو کمپلیکسٹیز ہیں ان کو فیس کرنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, اپنے اپنی جابز ہوتے ہیں, اپنے کریئرز ہوتے ہیں, اینڈ دے ایونچولی شفٹ ٹورڈ نیوکلیئر فیملیز. ہائر دا ایجوکیشن آف دا کپلز دا ہائر دا موبلٹی اورینٹیشن. جتنی زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ کوئی بھی کپل ہوگا اتنا زیادہ ان کی جو ہے وہ موبائل ہوں گے, ان کو اتنا زیادہ گھومنے پھرنے کا موسٹلی شوق ہوتا ہے, اتنا زیادہ وہ لوگ
موبائل رہنا چاہتے ہیں, موومنٹ کرنا چاہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. اچھا پھر یہ ہے پوائنٹ نمبر 3 جو تھا, give a clear explanation of why we should expect the proposed relationship to exist. For example, higher the education, higher the age of marriage. One could build up the argument like for purposes of getting high level of education, the youngsters spend about 16 years of their life in educational institutions. Let's say if they complete their education at the age of 22, after completing education they spend 2-3 years for the establishment of the career or for establishing their careers. During this period they continue rejecting the idea of getting married. By the time they decide about their marriage, they are about 25 years. Compare this age at marriage with the age at marriage of 16 years. پہلے تو 16-17 سال میں لڑکوں کی شادیاں کر دیتے تھے, لڑکیوں کی تو اور بھی ینگ ایج میں کر دیتے تھے. Obviously with this higher age at marriage there is a reduction in the reproductive period of the women. For example, a woman who is getting married at the age of 30 will have lesser chances of producing more children because اس کا جو ایک سائیکل ہے یا اس کا جو فرٹیلٹی ریٹ ہے یا ریپروڈکٹیو پیریڈ ہے وہ 40 ایئرس بعد ویسے ڈمینش ہونا شروع ہو جاتا ہے. Similarly, we can develop logic in support of other proposed relationship. اسی طرح سے آپ ڈفرینٹ ریلیشنشپس سے ویریبلس کا ڈفرینٹ جو پروپوزیشنز دیے ان کا 1 by 1 جو ہے وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں. اچھا پھر یہ کہ اٹ ہیلپس میکنگ این انوینٹری آف دا پروپوزیشنز. دا پروپوزڈ ریلیشنشپ انڈر آئٹم 2 could be the examples of the propositions. آپ اس کو دیکھ لیں. پھر یہ ہے arrange these propositions in sequential order. تو جی جو propositions ہیں ان کو آپ سیکوینشلی ارینج کر سکتے ہیں, اپنی لاجک کے مطابق ارینج کر سکتے ہیں. سیمیٹک ڈائیگرام آخر میں آپ بناتے ہیں اور اس سے جو ہے آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ آیا یہ دو جو ریلیشن شپ ہم نے پڑھے ہیں ایجوکیشن لیول کا اور ڈکریز ان فیملی سائز کا یا مڈل کلاس فیملیز کا یا ڈکریز ان دیئر فیملی سائز کا, وہ کس طرح سے ریلیٹڈ ہے. اچھا جی ایگزامپل کین بی گیون آف والنٹری جاب ٹرن اوور. انوینٹری ویریبل جس کے اندر کیا ایکویٹی آف پے ہے, جاب کمپلیکسٹی ہے, پارٹیسپیشن آف ڈیسیجن میکنگ ہے, جاب سیٹسفیکشن ہے, جاب پرفارمنس ہے, لیبر مارکیٹ کنڈیشنز ہیں, نمبر آف آرگنائزیشنز ہیں, پرسنل کریکٹرسٹکس ہیں, ایکسپیکٹیشنز آف فائنڈنگ اینڈ الٹرنیٹیوز ہیں, انٹینشنز ہیں ٹو کوئٹ جاب ٹرن اوور. اپلائی آل دا کمپوننٹس آف دا تھیوریٹیکل فریم ورک ان دس ایگزامپل اینڈ دین یو ول انڈرسٹینڈ کہ یہ کتنا زیادہ سگنیفیکنٹ ہے اور کتنا زیادہ اس کو بنانا آسان اور یہ کتنا یوزفل ہے کسی بھی ریسرچ اسٹڈی کو کرنے میں. اچھا جی اب پھر I thought that it is very significant to developing understanding regarding the difference between a theoretical framework and a conceptual framework. آپ نے ہمیشہ یہ بات رکھنی ہے, یاد رکھنی ہے کہ ان دونوں کو کنفیوز نہیں کرنا. بہت سارے ریسرچ پیپرز کے اندر صرف کنسیپچل فریم ورک کا آپشن لکھا ہوا ہوتا ہے, تو اس سے جو ہے وہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. کنسیپچل فریم ورک is actually emerges from the theoretical framework. So the conceptual framework is the basis of your research problem. It stems from the theoretical framework and usually focuses on the sections which become the basis of your study. تو آپ کی جو اسٹڈی کی جو different sections ہیں ان کو یہ فوکس کرتا ہے. Whereas the theoretical framework consists of the theories of issues in which your study is embedded. The conceptual framework describes the aspects you selected from the theoretical framework to be the basis of your inquiry. تو یہ جو ہے theoretical framework it consists of different theories جس کے اندر جو ہے وہ آپ جس سے ریلیٹڈ آپ کی اسٹڈی ہوتی ہے. The conceptual framework describes the aspects, different aspects کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے یا ڈسکرائب کرتا ہے جو کہ آپ نے سلیکٹ کیے ہیں کسی بھی theoretical framework کے in order to alter it or in order to customize that theoretical framework according to your research question or according to your research study. The theoretical framework includes all the theories that have been put forward to explain the relationship between fertility and mortality. اب theoretical framework کے اندر جو ہے وہ آپ example quote کر سکتے ہیں the relationship between fertility and mortality. fertility کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنے بچے پیدا کر سکتے ہیں اور mortality کا مطلب یہ ہے کہ death rate کیا ہے. However, one of these you may be planning to test only one, say the fear of non-survival. Similarly, the conceptual framework is focused on indicators to measure the success or failure of the strategies to enhance community responsiveness. کہ community کے کیا response ہے اس کو آپ کس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں. conceptual framework directly focus کرتا ہے on the success or the failure of strategies جو کہ آپ کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے یوٹیلائز کرتے ہیں یا یوز کرتے ہیں. Hence the conceptual framework grows out of the theoretical framework and relates
to the specific research problem. اب ہوتا یہ کہ جو conceptual framework ہے it directly stems out or grows out of a theoretical framework and it relates to the specific research problem. کسی بھی specific جو research problem ہے اس کی بیس کے اوپر آپ جو ہے وہ theoretical framework سے اپنا conceptual framework نکال سکتے ہیں and it usually is specifically linked or it is customized according to the research study which you are conducting. سو یہ جو بات ہے تھیوریٹیکل فریم ورک کی یہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے. آپ کوئی بھی تھیری کوئی بھی ریسرچ پیپر اٹھا کے دیکھیں اس کے اندر تھیوریٹیکل فریم ورک نہیں تو کنسیپچل فریم ورک جو ہے وہ لکھا ہوا ہوگا. اب جو کنسیپچل فریم ورک ہے لاسٹ جو بات ہے میری وہ یہ ہے کہ آپ کنسیپچل فریم ورک از این انالیٹیکل ٹول وتھ سیورل ویریشنز ان کانٹیکسٹ. اس کی آپ ویری کر سکتے ہیں اس تھیوریٹیکل فریم ورک کو, اس کے اندر چیزیں ایڈ یا سبسٹریکٹ کر سکتے ہیں, کسی اپنے سے ریلیٹڈ کانٹیکسٹ کے مطابق اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. کنسیپچل فریم ورک مینلی یہ ایکسپلین کرتا ہے یا اس چیز کے اوپر فوکس کرتا ہے کہ آپ کسی بھی ریسرچ کے اندر سے کیا آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے یا آپ کیا نکالنا چاہ رہے ہیں. اٹ ڈیفائنز دا ریلیونٹ ویریبلس فار یور اسٹڈی اینڈ میپس آؤٹ ہاؤ دے مائٹ relate to each other. You should construct a conceptual framework before you begin collecting data. It is often represented in visual forms اور زیادہ تر جو ہے ریسرچ اسٹڈیز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی ڈائیگرام بنی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر جو ہے وہ آپ کس طرح سے لکھ سکتے ہیں کنسیپچل فریم ورک کو. آپ ٹاپک چوز کرتے ہیں, نمبر 2 آپ ریسرچ کویشچنز بناتے ہیں, نمبر 3 آپ لٹریچر ریویو کو کنڈکٹ کرتے ہیں, نمبر 4 ویریبلس کو چوز کرتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ جن کے اوپر سب سے زیادہ کام ہو سکتا ہے. پھر جو ہے وہ ان ویریبلس کے درمیان کی ریلیشن شپ کو چوز کرتے ہیں. دین یو کریٹ اے کنسیپچل فریم ورک. ٹھیک ہے. اور یہ جو کنسیپچل فریم ورک ہے یہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہوتا ہے ان کنڈکٹنگ ریسرچ. اینڈ ان دونوں کا جو مین ڈفرینس تھا کنسیپچل فریم ورک اور تھیوریٹیکل فریم ورک کا, اس سے آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا. Theoretical framework provides a general representation of relationship between things in the given phenomena. General جو ان کا relationship ہے, یہ general جو understanding ہے وہ develop ہوتے ہیں theoretical framework سے. Conceptual framework on the other hand embodies the specific direction. Concept سے related جو direction ہے وہ آپ کو دیتا ہے by which the research will be conducted یا جس کی بیس کے اوپر آپ اپنی research conduct کریں. Conceptual framework کو بہت ساری جگہ پہ ریسرچ پیراڈائم بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہیں ریسرچ پیراڈائم آ جائے یا کنسیپٹ لکھا ہوا ہو تو اس کو کنفیوز نہ کیجیے گا کہ کوئی نئی چیز ہے. کنسیپچل فریم ورک از the other name of research paradigm or research paradigm is another name for conceptual framework. Okay ji, this is it for today. If you